اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ لیسن نمبر 20، جز نمبر 20 قرآن کے موتی کی سیریز میں آج ہم نیکی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو آیت چنی ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 89 اور 90، جیسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 89 ہے۔ اور 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی خاص ایزی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنا آسان فرما دیا نا، من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، یعنی جو کوئی لائے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے۔ جو نیکی لے کر آئیں گے، سیدھی سی بات ہے کہ بدلے کے دن وہ گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا، وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ حل تجزونا، بدلہ نہیں دیے جاؤ گے تم، الا ما کنتم تعملون، الا مگر اس کا جو کرتے تھے تم عمل، یعنی جو نیکی لے کر آئے گا اس کا بہترین بدلہ ہے، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 89 میں اللہ نے اس واضح طور پر بتا دیا سورہ نمل کی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیت 90 میں بتا دیا کہ جو برائی لے کر آئے گا ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، الٹا کر کے تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کے کسی بھی انسان کے لیے یہ جو دو باتیں بتائی ہیں نا، ہم سب کے لیے بتائی ہیں کہ اگر اچھا لے کر آؤ گے تو اچھا ہوگا، اور یہ دیکھیں عام اصول ہے نا، تو اور اگر برا لے کر آؤ گے، برائی لے کر آؤ گے، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، حسنات لے کر آؤ گے، نیکیاں لے کر آؤ گے تو امن میں رہو گے، اور بالسیئۃ، برائی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ آگ والا معاملہ ہوگا۔ تو نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے بالکل بچے ہوئے ہوں گے، بالکل امن میں ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان جب اس دنیا میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہے نا تو اس کے اچھے برے اعمال ریکارڈ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہ پیچھے والی اسی سیریز میں پہلے نامہ اعمال پہ میں یہ سارا کچھ بتا چکی ہوں کہ موت تک سارے اعمال لکھ لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو کئی گنا ان کا اجر بڑھاتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ان کو امن دیتا ہے۔ اور جو برائیوں میں لگے رہتے ہیں انہیں برائی کی سزا ملے گی، اور وہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ عقل مند تو پھر وہی ہے نا کہ جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس زندہ ہو، ہر معاملے میں وہ اپنا صحیح راستہ اختیار کرے، اپنی صحیح روش اختیار کرے، بری روش سے بچ کر رہے، تاکہ قیامت کے دن اس کے برے انجام سے بچ سکے۔ دیکھیں نیکی کرنے والا اس دن بھی پرسکون دل کے ساتھ ہوگا، اس دنیا میں بھی وہ سلیم اور پرسکون دل کا مالک ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کو امن ہوگا۔ ہم سب امن پسند کرتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بہت ایزی ہو کے رہیں، امن کے ساتھ رہیں، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ہمیں پریشانی نہ ہو، کوئی ہمیں دکھ نہ ہو، کوئی ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم بالکل ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں ہماری زندگی میں، ہم یہی چاہتے ہیں نا۔ اور آخرت کے لیے ہر مومن مسلمان یہی چاہتا ہے نا کہ بس میرے ساتھ مجھے قیامت میں کوئی ہولناکی نہ دیکھنی پڑے، کوئی جہنم کی آگ آواز یہ سب مجھے نہ دیکھنا پڑے، بس میں تو آرام سے جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے اعمال صحیح کر لو، کیونکہ اعمال نوٹ ہو رہے ہیں ہمارے، اور آخرت میں اسی کو فائدہ ہوگا جس کے اعمال زیادہ نوٹ ہو کر اوپر پہنچیں گے۔ اور آپ اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بڑھا دیتا ہے۔
بڑھا دیتا ہے۔ ہم جب برائی کرتے ہیں اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی برائیوں کا جو اجر ہے اس کو نہیں بڑھاتے، یعنی برائیوں کی جو سزا ہے اس کو نہیں بڑھاتے۔ آپ یہ دیکھیے، بندہ ایک برائی کرتا ہے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ کی مرضی 700 گنا بڑھا دے، اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس دن اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور جو اس دن برائی لے کر آئے گا پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو سب سے پہلے بتاتی چلوں، لا الہ الا اللہ، یعنی جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح بھی کیے۔ یہ جو یہاں پر خاص طور پہ ذکر ہے نا، تو اس میں جو ہے نا حسنات، من جاء بالحسنۃ، یعنی جو کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق جتنی بھی چیزیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی ظاہر سے، باطن سے نیکی لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ ہے حسنات، وہ ہے نیکی۔ حسنات یعنی جس کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا۔ تو دیکھیے نیکی کی 3 شرطیں، سب سے پہلی شرط تو ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر تو انسان نیکی بھی کرے تو وہ کسی کام کی نہیں۔ انسان کے ایمان کے بغیر نیک کام اگر کرتا رہے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کچھ بھی کرے، لیکن وہ قبول ہی نہیں ہوگا نا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکی کی دوسری شرط ہے اخلاص، یعنی کیا خالص جو بھی کام کرے ایمان کے بعد جب نیکی کرے تو اللہ کی خاطر کرے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اس میں انسان ریاکاری نہ کرے، شہرت کا طالب نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کا طالب نہ ہو، پھر اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی چاہت ہو جائے نا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے دیکھیں ہاں بھائی بڑا دینی ہے، تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا۔ تو اخلاص ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے، جس پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو لوگوں کو دکھاوے اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ایسی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے، اور اس کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دنیا میں بھی شہرت بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور جو سنت کے مطابق عمل، دیکھیں نیکی کی جو تیسری شرط ہے نا، پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسرا سنت کے مطابق عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، کیونکہ جو عمل شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے وہ نیکی شمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی طرف سے لوگ اعمال کرتے رہتے ہیں، بدعات کرتے رہتے ہیں، یا نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ نبی نے کر کے دکھایا اور وہ کر رہے ہیں، کہ نہیں، آپ نیک عمل کریں جس کا اللہ نے حکم دیا اور نبی کی سنت ہے۔ یہ ہوتے ہیں نیکی کی 3 خاص شرطیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ثواب جو ہے نا وہ بندے کے عمل سے کہیں زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ جو ذکر کرتا ہے یا جو کرتا ہے عبادت، اس طرح اللہ کے رضا کے مطابق جو عمل کیے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کئی گنا ثواب کو بڑھا کے لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کو، کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بیچ بیچ میں سے نوٹ کیجیے گا، آپ کو نیکی کرنے کی طرف راغب کریں گی۔ جو چیز علم کو قلم سے محفوظ کیا ہوا ہوگا تو آپ کو نیکی کرنے کی طرف راغب کرے گا جب بھی آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں گی۔ کہ ایک نیکی کے، لیکن لکھنے والا جملہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عام دنوں میں بھی دیتے ہیں۔ اور رمضان کی تو شان ہی الگ ہے نا، کہ رمضان میں تو کئی گنا، 700 گنا، اور اللہ کی مرضی ہے وہ کئی گنا بڑھا دے ہمیں۔ اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بعد ہمیشہ کا جو یہ تھوڑی سی مدت، یہ ہے نا تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی ہے نا، اگر اس چھوٹی سی زندگی کو ہم ایمان کے مطابق، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق گزار لیں تو پھر آگے جو مستقل زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ثواب دیتے ہیں۔ اور کم سے کم جو نیکی کی جزا ہے نا، کم سے کم، اس کے بارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور جو برائی لے کر آئے گا سوائے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، سوائے اسے جو لے کر آئے گا بس اسی کی جزا ملے گی، مگر اس کی مثال اور ان پر یعنی کہ ان کی مثال ایسی ہوگی، مفہوم بتا دیتی ہوں کہ نیکی ایک کرو گے اجر 10 ملیں گے، گناہ ایک کرو گے گناہ کا سزا ایک ہی ہوگی۔ اللہ کی مہربانی ہے یہ کہ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بندے کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ جو بندے دنیا میں کر کے آئیں گے نا، سب انہی کا اجر ان کو ملے گا۔ ہاں، نیکیوں کا البتہ اللہ بڑھا کے کرے گا تو اللہ کا فضل اور احسان ہے یہ، کہ یہ دیکھیں کم ترین نیکی اور پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر
لطف و کرم کیا ہے بہت زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ، کرم کا معاملہ، احسان کا معاملہ فرمایا کہ جو کوئی قیامت کے دن اپنے نیک اعمال میں سے ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس جیسی 10 نیکیوں کا بدلہ ملے گا بھلائی میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل و کرم۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو دیکھیں بادشاہ اپنی شان کے مطابق جزا دیتا ہے نا۔ ہاں 10 نیکیاں تو کم ترین بدلہ ہے، اور تحقیق یہ کہ 70 اور 700 گنا تک اور بغیر حساب بدلے کا وعدہ آ چکا ہے قرآن پاک میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، وہ چاہے تو 10 نیکیاں بدلے، جب کیونکہ اس کا مرضی ہے نا، اور چاہے تو 70 ایک آپ عمل ایک کریں اور جواب میں 70، اور چاہے تو 700 گنا، اور چاہے تو آپ سے بلا حساب کتاب آپ کو بخش دے۔ تو یہ سب وعدے آ چکے ہیں، تو ہر نیکی پر 10 گنا جو اجر ہے نا۔ اس سلسلے میں حدیث بتاتی ہوں کہ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس جب لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10، اسی طرح یہ 50 نمازیں ہیں، اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہیں کرے گا، ابھی نیکی کی نہیں ہے لیکن اس کی نیکی لکھ دی جائے گی، ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا، اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نے نیکی کر گزرا، تو پھر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، نوٹ کیجئے گا۔ اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی جب تک کرے گا نہیں اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی، کرے گا تو پھر ایک ہی لکھی جائے گی، ایک برائی کی ایک لکھی جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، نیکی کا ارادہ کیا، ثواب لکھ دیا گیا، نیکی کر گزرا، 10 اجر 10 ثواب اس کے لیے، 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ گناہ کا ارادہ کیا، کوئی گناہ نہیں لکھا، اللہ نے نہیں لکھوایا، فرشتوں کو حکم نہیں دیا، ان کو منع ہے جب تک کرے نہیں لکھنا، جب کر گزرا جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھنا، بڑھا کے مت لکھنا، یعنی گناہ کی جو سزا ہے اسے بڑھانے سے بچایا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اور جو ثواب ہے اسے 10 گنا بڑھا دو۔ تو اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہر نیکی کا ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہر نیکی کا ہمیں کئی گنا اجر ملے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا بدلہ شروع کرتا ہے نا، تو بس نیکیوں میں کرتا ہے، ایک نیکی کی بس 10 گنا تک لے جاتا ہے، 700 گنا تک لے جاتا ہے، ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا، برائی کا برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درگزر بھی کر دے، یہ بات بھی ہے کہ اللہ چاہے تو درگزر بھی کر دے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے، اور یہ نبی پاک نے فرمایا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے 4 اعمال کی 6 قسمیں ہیں، 6 قسمیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے 4 اقسام ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ آپ پہلے 4 قسم کے لوگ سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اعمال بتاتی ہوں کہ دیکھیں دنیا اور آخرت میں خوشحال لوگ، نمبر 1 جو ہیں وہ دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے، ایک تو لوگوں کی یہ قسم ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ دنیا میں تو خوشحال ہیں لیکن آخرت میں بے حال ہیں، بدحال ہیں، بالکل کوئی حال نہیں ہے ان کا۔ اور تیسری قسم وہ ہے دنیا میں تنگ حال ہیں، تنگ، اور آخرت میں خوشحال ہیں۔ اور چوتھی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں بدبخت ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کی قسمیں ہیں، اور اعمال کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب کرنے والے 2 اعمال، ٹھیک ہے، واجب کرنے والے اعمال سے مراد یہ کہ جو مسلمان اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور عمل نہ کر سکا تو اللہ نے جان لیا کہ اس کے دل میں اس نیکی کو، اس کے دل نے محسوس کیا تھا، رغبت کی تھی، تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرے تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عمل نہ کر لے۔ تو جو اس کو کر لیتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر نہیں لکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ پھر بالکل برابر جو اعمال ہوتے ہیں نا، بالکل برابر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں 10 گنا ان کو زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ جو ہیں وہ 7 گنا زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں، یعنی نیک اعمال، اور کچھ جو ہیں جس نے عملاً نیکی کی اس کی مثال 10 گنا ملے گی، کچھ اللہ کے راستے پر اس نے خرچ کیا اسے 700 گنا اجر ملے گا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو نیکی کا بدلہ مزید نیکی کی صورت میں ملتا ہے۔ جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ نیکی کی توفیق تبھی ملے گی جب نیکی کی طرف بڑھیں گے، نیکی کریں گے۔
تو حشام بن عروہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ انہوں نے جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب آپ اپنی مطلب نوٹ کریں کہ ایک شخص اگر نیک عمل کر رہا ہے نا تو جان لیں کہ اس نیکی کے لیے اور بھی نیک اعمال ہیں جس کی ان کو توفیق ملی ہے. یعنی کوئی اگر نیکی کر رہا ہے تو ایسے نہیں کر رہا, آپ اللہ اس غور کریں کہ اس نے ضرور کوئی نیکیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, جبھی اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام لے رہا ہے, اس کو یہ توفیق دے رہا ہے. وَهُمْ مِنْ فَزِعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. کون لوگ؟ جو لوگ نیکی لے کر جائیں گے. فَزِعٍ کا کیا مطلب ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا, یعنی اس پھونک کی آواز سے ایسا ہوگا کہ آسمان و زمین کے سارے لوگ گھبرا اٹھیں گے. مطلب آواز ہوگی نا بہت اس طرح کی, سور پھونکے جانے کی وجہ سے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی سب کے اوپر. سورہ النمل کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ نے چاہا, وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے. اور تو اور پہاڑوں کو دیکھے گا, انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے, حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. اسی میں اللہ کی کاریگری ہے, جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا, یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھیں کتنی ساری باتیں کر دی کہ سور پھونکا جائے گا, ہر بندہ اس کی طرف دوڑے گا, سنے گا اس کی آواز, پہاڑ بھی چل پڑیں گے جو جمے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا نا کہ میں بالکل انہو خبیر بما تفعلون, یقیناً باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کیوں اینڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس دن تو آپ کے جو کیا ہے اسی کا بدلہ ملنا ہے نا. تو جو کیا ہے اس سے بے خبر نہیں ہے میرا رب, وہ خبیر ہے, وہ خوب جانتا ہے. تو مومن کا اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہونا ہوتا ہے, کیونکہ مومن جو سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی. جب سور پھونکا جائے گا, گھبراہٹ کا ٹائم شروع ہوگا, تو انہیں مومنوں کو نہیں ہوگا جو نیکی لے کر چل رہے ہوں گے, اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آ جائیں گے جب وہ چلیں گے نا اللہ کی طرف, تو اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی انجان راستے پہ چل پڑے نا, اور آپ کو کچھ پتہ نہ ہو, یا پھر اندھیرا ہو, کوئی آپ کا ہاتھ تھام لے, کوئی مہربان آپ کو اس جگہ تک پہنچا, آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. اور وہ افراتفری کا عالم, اور وہ سور پھونکنے کی آواز, اور وہ زمین و آسمان کا سب ختم ہونا, اور کتنا وہ ہنگامہ ہوگا اس وقت. اور اس وقت فرشتے آپ کا ہاتھ پکڑ لیں کہ آ جاؤ, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, اور اللہ نے اسی دن کا وعدہ تم سے کیا تھا. اللہ اکبر. کیا اس کے مومن کو کیا گھبراہٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو مومن کو اس دن گھبراہٹ نہیں ہوگی, مومن پھر اس دن امن میں ہوگا. اہل جنت جو ہیں بالکل امن میں ہوں گے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا, تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے وہ بہتر ہے, یا امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے وہ بہتر ہے؟ یعنی اس کا سوال یہ آئے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آگ میں پھینکا جائے گا, ظاہر ہے وہ کہاں پریشان, وہ تو پریشان ہوگا نا بیچارہ. اور جو جنت میں ہوگا اس کو کتنا امن ہوگا, سکون ہوگا. تو مومن جو نیک عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ ان کو جنت میں پہنچا دے گا, انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ایک ایک دیکھتے جائیں آپ, قدم قدم پہ. قیامت شروع ہوئی, مومن اللہ نے اس دنیا میں کتنی نیکیاں, ایک کے بدلے 10 10 70 700 کتنی بڑھا کے اللہ نے لکھی. اور پھر اللہ تعالیٰ سور پھونکا, پوری دنیا پریشان ہوئی, لیکن وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے اور اللہ کی نیک اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جو برائی لے کر آئے گا, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو السیئات کیا ہے, سا کہتے ہیں برائی کو نا, برے اعمال. تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑی چیز تو برائی یہ ہے, اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر دینا, شرک کرنا. پھر یہ کہ یعنی جو شخص اللہ کے پاس برائیاں لے کر آئے گا, اس کے پاس پھر کوئی نیکی نہیں ہوگی, تو اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے اگر زیادہ ہوں گی, برائیاں زیادہ ہوں گی, تو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. اوندھے منہ کا ذکر آیا, وجوہہم, اللہ اکبر, فکبت وجوہہم. آپ یہ دیکھیے اوندھے منہ, آپ ذرا تصور کریں کہ اگر کسی کو پیروں سے پکڑ کے منہ کے بل نیچے گراؤ, جب منہ جا کے زخمی ہوگا کتنی شدید چوٹ لگے گی. آپ کسی کو اوپر سے نیچے پھینک دو نا پیروں کے ساتھ, تو اتنی زیادہ چوٹ نہیں ہوگی, وہ اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا. لیکن جس کو پکڑ کے الٹا کر کے پھینکا جاتا ہے, اس کے منہ پہ کتنی چوٹ لگتی ہے. تو اوندھے منہ وہ لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے جو برائیاں زیادہ لے کر آئیں گے. برائی کے بدلے جو ہے نا, وہ برائی کے بدلے اللہ کا جو لطف و کرم ہے نا, نیک لوگوں کے لیے خاص ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا, جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے بہتر
सिला है, और जो बुराई लेकर आया तो जिन लोगों ने बुरे काम किए वो बदला नहीं दिए जाएंगे मगर उसी का जो वो किया करते थे। यानी अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को जो वो लेकर आए हैं ना, जितना अपने साथ बुराइयों का गंद लेकर आए उसी के मुताबिक अल्लाह उनके साथ मामला फरमाएंगे। अपनी तरफ से अल्लाह ताला उन पर कोई अपनी तरफ से नहीं बढ़ा के दे रहे उनको सजा, ना अपनी तरफ से उनको कोई वो दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ना अपनी तरफ से कोई जुल्म कर रहे हैं। यानी कि सूरह कसस की आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि अल्लाह का फरमान है ना, वमन जाअ बिस्सय्यअति, बस एक बुराई का बदला एक बुराई के मुताबिक ही दिया जाएगा। यानी एक बुराई उसने की है तो एक ही बदला दिया जाएगा, उसको माफ भी कर दिया जा सकता है। अल्लाह ताला मतलब वो अल्लाह की मर्जी है, वो माफ भी कर सकता है, और नेकी जो है वो 10 गुना होगी। उसके बावजूद जो भी इजाफा नोट कीजिएगा, जो भी इजाफा अल्लाह चाहे वो करेगा, और बुराई का बदला एक ही बुराई के मुताबिक दिया जाएगा। चाहे तो अल्लाह माफ भी कर सकता है क्योंकि वो माफ करने वाला है। तो जिन लोगों ने बुरे काम किए वो बदला नहीं दिए जाएंगे, यानी इसका उसी का बदला दिया जाएगा, इतना ही दिया जाएगा जितना उसने किया है। ये बार बार वजाहत कर रही हूँ। तो अल्लाह का जो कमाल इंसाफ है ना, इसके अंदर नजर आता है कि इसके बावजूद के बंदे की बुराइयां ज्यादा हो तो उसके लिए अफसोस करे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि उस आदमी के लिए हलाकत है कि जिसने इकाइयों वाले अमाल, दहाइयों वाले अमाल पर गालिब आ जाए। यानी कि नेकी जो है वो कम की और बुराई जो है वो ज्यादा की। तो अल्लाह ताला का ये देखिए कमाल इंसाफ के वो अपने बंदों पर मेहरबानी और रहमत का मामला फरमाता है, और बुराई का बदला उतना ही देता है जबकि नेकी का कितना ज्यादा बढ़ा देता है। तो हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, तुम बदला नहीं दिए जाओगे मगर उसी का जो तुम किया करते थे। यानी कि वही बात दोबारा है कि अल्लाह उन लोगों पर फजल करता है जो नेक अमल करते हैं, और उन लोगों से इंसाफ करता है जो बुरे अमल करते हैं। अपनी तरफ से ये नहीं है, अपनी तरफ से नेकी बढ़ाता है, रहमत बढ़ाता है, फजल बढ़ाता है, अपनी तरफ से नेमतें बढ़ाता है दुनिया में भी आखिरत में भी, लेकिन गुनाह का सिर्फ उतना ही जितना कोई गुनाह करे। और हाँ, साथ में वाजे कर दूं कि फिर गुनाह के ऊपर अगर माफी मांग लेता है फिर तो गुनाह मिटा देते हैं ना। अभी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि गुनाह क्या है, नेकी क्या है। ना ही नेकी के सवाब में कमी होती है और ना ही बुराई की सजा में इजाफा होता है। ये नोट कर लें कि नेकी के सवाब में कमी नहीं होगी, और गुनाह की जो बुराई की जो सजा है ना, वो उसके जुल्म नहीं किया जाएगा, गुनाह की सजा बढ़ा के नहीं दी जाएगी। अब ये देखिए कि नेकी असल में है क्या, बहुत गौर से सुनिए। जो कुछ नोट कर सकती हैं नोट कीजिए। कलम से जब इल्म को महफूज किया जाए तो बहुत देर पा हो जाता है। और देखिए नेकी क्या है। नेकी जो है ना, सबसे पहले तौहीद है, नंबर 1। दूसरा क्या है, अमल साले। तीसरा क्या है, जितने भी नेकी के काम हैं ऐसे जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह ताला ने नेकी का बड़ा खूबसूरत और बड़ा वसी मफहूम जो है ना, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में बता दिया, और उस आयत को नेकी की आयत ही कह दिया। अल्लाह ताला ने कहा लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि तुम फेर लो अपने चेहरों को सिर्फ मशरिक की तरफ और मगरिब की तरफ। अल्लाह अकबर। ये नहीं है नेकी कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, और लेकिन असल नेकी इसकी है जो अल्लाह वला मन आमना वलाकिन्नल बिर्रा, असल नेकी क्या है, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका। और असल नेकी क्या है, जो अपने अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताब और नबियों पर ईमान लाए। वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन, ईमान लाए और किताबों पर, फरिश्तों पर, और ईमान लाए, और क्या करे, व आतल माला, और माल दे, अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में। अब अल्लाह की मोहब्बत में किसको दे, ज़विल कुर्बा, कराबतदारों को, वल यतामा, यतीमों को, व फिर रिकाबी, और गर्दनें छुड़ाने में यानी कैदियों को छुड़ाने में, वल मसाकीना, और मिस्कीनों को, वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को, और वब्न सबील, और मुसाफिरों को। जीनत अपना क्लोज कर लो माइक प्लीज। व अकामस सलाता, और वो कायम करे नमाज, व आतत ज़कात, और वो अदा करे ज़कात, वल मूफून बि अहदिहिम इज़ा अहदू, और जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जब वो वादा करे, वस्साबिरीना, और जो सब्र करने वाले हैं, फिल बासाई, तंग दस्ती में, वद्दर्राई, तकलीफ में, यानी जो सब्र करते, वहीन अलबास, और वक्त जंग के, उलाइका लजीना। कितनी जबरदस्त आप देखिए कि अल्लाह ताला ने पूरी लिस्ट दी है इस आयत में कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सदकू, सच कहा, उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। तो अल्लाह ताला ने नेकी की पूरी पिक्चर पेश कर दी कि ये है ना नेकी। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि एक मुंह मशरिक की तरफ कभी कर लो, कभी मगरिब की तरफ फेर लो, यानी सिर्फ सबसे पहले अल्लाह ने कहा असल नेकी उसकी है। नोट कर लीजिए अपने पास, असल नेकी किसकी है। अल्लाह ने कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर
177 में नेकी का जो नक्शा खींचा है उसको महफूज करें प्लीज, ताकि आपको उस नेक अमल करने की सहूलत हो और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। असल नेकी ये है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर और फरिश्तों और किताबों और नबियों पर ईमान लाए, ठीक है, और माल जो दे, जो अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है वो उसकी मोहब्बत रखता है, उसकी मोहब्बत के बावजूद, अपने माल से मोहब्बत के बावजूद वो अपने करीबी रिश्तेदारों, कराबतदारों और यतीमों पर और मिस्कीनों पर और मुसाफिरों पर और मांगने वालों को और गर्दनें छुड़ाने में वो माल खर्च करता है। और क्या करता है, इतने काम करने के बाद फिर अल्लाह ने आके बताया और नमाज कायम करे और ज़कात दे और जो अपना वादा पूरा करे, करने वाले हैं जब वो अहद करें तो पूरा करें, और खास तौर पर आगे नेकी का हुक्म दिया और खुसूसन जो तंगदस्ती और तकलीफ में है उनकी मदद करे, और यानी कि उनकी मदद करे जो तंग दस्त हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, किसी तकलीफ में, वो उसकी बहुत लंबा, मैं इस आयत को मैं बहुत डिटेल से पहले भी करा चुकी हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें दोबारा याद दिला रही हूँ कि और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं। लड़ाई कौन सी? जंग में, जिहाद में, और लड़ाई, और दुनिया की कोई भी लड़ाई हो, आपके घर में भी कोई लड़ाई हो, किसी से आपकी लड़ाई हो, आप उस पर सब्र करने वाले हो, तो अल्लाह ने नेकी का जो नक्शा खींचा है कि जो लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं, यानी बदला नहीं ले रहे, सब्र कर रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा और यही हैं बचने वाले मुत्तकी नेक लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। अब ये देखें, आपने नेकी का जो नक्शा अल्लाह ने खींचा, ये मैंने आपको बताया। नेकी क्या है? अच्छे अखलाक का, नोट करें दोबारा, अच्छे अखलाक का हर काम नेकी है। नेकी किसी के साथ भी की जा सकती है और किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को हकीर न समझा करो, अगरचे किसी को एक छोटी सी भी चीज दे दो, एक छोटी सी रस्सी, नबी ने फरमाया कि एक रस्सी या एक जूते का तस्मा ही दे दो, हकीर न समझो। अगर कोई दे भी दे दूसरा तो, या दूसरा भी दे तो उसे हकीर न समझो, और खुद भी अगर आपके पास मैसर हो कोई छोटी चीज भी, तो आप उसको दे सकते हो। हशाश बशाश चेहरे से किसी से मुस्कुराते हुए मिलना भी नेकी है। सलाम में पहल करना, सलाम को फैलाना नेकी है। किसी की वहशत और तन्हाई दूर कर देना, कोई अकेला बैठा है, परेशान हाल है, और घरों में अमूमन बुजुर्ग बेचारे कमरों में बंद पड़े होते हैं, उनके पास बैठ के कंपनी देना, ये नेकी है। ये मेरे नबी ने फरमाया कि किसी नेकी के करने को मामूली न समझना। खा तुम किसी उदास आदमी को जो तन्हाई और खौफ महसूस करे, अपने जरिए से उन्स और अपनायत मुहैया करो। ये मेरे नबी ने फरमाया कि आप जाकर किसी का खौफ, कोई परेशान उदास बैठा है, आप उसके मामूली सी, आप उसको मामूली ना समझो। आपको क्या पता आप कितना बड़ा नेकी का काम कर रहे हो, कि आप जाके उसको अपना उन्स दे दो और अपनी अपनायत उसको मयस्सर कर दो। और सच्चाई जो है ना इख्तियार करना, ये नेकी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। ये देखें तल्लुक है इसका, जो सच्चाई को पकड़ लेगा वो नेकी को पकड़ लेगा, और नेकी जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाएगी। और आदमी मुसलसल सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। तो झूठ में लानत है। झूठ मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर मजाक में, तो ये सोचे कि जन्नत से फासला हो जाता है, जन्नत से दूरी हो जाती है। और नेकी के बेहतरीन असरात हैं। सबसे पहले नोट कर ले, नंबर 1, नेकी का बेहतरीन बदला अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला नेकी का अजर बढ़ा के देते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 100 में भी अल्लाह ताला ने कहा कि जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकले, ये मक्के से जो लोग मदीने निकले तो उनकी बात हो रही है, फिर वो उन्हें अगर उसे मौत पाले तो बेशक उसका अजर अल्लाह पर साबित हो गया। अगर वो निकल पड़े हैं और रास्ते में भी उनको मौत आ जाती है, तो यानी अल्लाह की रजा की खातिर और नबी की हिमायत के लिए वो अपने दीन के लिए निकले, उनकी मौत वाकई हुई, तो अल्लाह ताला पर उनका अजर, अल्लाह ताला उनको पूरा अजर देंगे। और मस्जिद से निकलते हुए अगर जमात छूट जाए, मस्जिद की तरफ आप निकले हुए हैं, मस्जिद की तरफ आप जा रहे हैं इस इरादे और नीयत के साथ, तो आपको ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वजू किया, लेकिन वो वजू किया अच्छी तरह और फिर मस्जिद की तरफ गया, मगर लोगों को देखा कि वो तो नमाज पढ़ के फारिग हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला उसको भी उतना ही अजर अता फरमाएंगे जितना कि उसको जिसने जमात में हाजिर होकर नमाज पढ़ी। ये मेरे नबी के अल्फाज हैं। और अल्लाह के पास अजरों की कमी नहीं है, अल्लाह ताला के खजाने बेहिसाब है। तो जिसने नियत इरादा किया, जिसने नमाज पढ़ी और जो घर से निकला लेकिन मिल नहीं पाई, अल्लाह उसको भी अजर बराबर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला के खास, देखिए ना कितने फजलो करम है और कितनी ज्यादा इसमें ये नेकी के बेहतरीन असरात हैं।
یعنی نیکی کا بہترین بدلہ ملنا، اجر بڑھ کے ملنا، مسجد کی طرف گئے نماز بھی نہیں ملی پھر بھی نماز کا اجر، یہ ہے نیکی کے بہترین اثرات، بہترین ثمرات۔ اور حقیقی عذر کی وجہ سے اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد پر نہیں نکل سکتے، یا کسی بھی، جیسے کہ نبی کریم کے زمانے میں جہاد ہوئے تھے، غزوے ہوئے تھے، تو آپ اس پہ نہیں کوئی لوگ جو نہیں رہ سکے تھے، بیمار تھے، جا نہیں سکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا تھا، یعنی یہ صحیح بخاری سے۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی حقیقی عذر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرما دیا کہ اس کا اجر برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی کام نہ کر سکے تو اس پر بھی اجر جو ہے اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ برابر اس کو اجر دیتے ہیں، بیماری میں ہے یا سفر میں ہے، اور وہ کام جو نیک عمل ہے وہ نہیں کر پا رہے، پہلے وہ کرتے تھے، اب وہ بیمار ہے نہیں کر پا رہے، تو اللہ اس کو اجر میں کمی نہیں کریں گے، یا وہ سفر میں ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے، اللہ اس کے اجر میں کمی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر اگر کوئی گناہ چھوڑ دے، نوٹ کیجئے بہت امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنے پر عظیم اجر ہے، عظیم اجر ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے، یہ ایک طرح کی ہجرت ہے، کس سے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، یہ خود ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ، گناہوں سے نیکیوں کی طرف جو ہجرت ہے، اس پر ہم اپنا ایک دن خاص کریں گے، لیکن اس کا بہت بڑا عظیم اجر ہے، اور یہ ایک طرح کی ہجرت ہے کہ آپ نے گناہوں کی زندگی چھوڑی اور نیکیوں کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ کا عظیم اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین اعمال کرنے والا بنائے اور گناہ چھوڑنے والا بنائے۔ دیکھیں مختلف عدد کے اعتبار سے نیکی کا اجر پانے والے جو ہے نا اعمال، ایک نیکی والے اعمال بھی ہوں گے، بعض اعمال ایسے ہوتے ایک نیکی ملتی ہے، بعض 10 نیکی، بعض 20، بعض 25، بعض 27، بعض 30 نیکیوں والے اعمال ہیں۔ تو میں جلدی جلدی اعمال کو آپ کے سامنے جو نبی پاک نے فرمایا، یہ مجھے تو نہیں معلوم نا، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرو گے اس کی اتنی نیکی ہے، تو میں ان کو دہرا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں کہ آپ جو عمل کریں، جیسے 30 نیکیوں والے، ہر عمل کی جیسے ایک عمل ایسا ہے کہ اس کی 10، اس کے آپ ایک کریں گے تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک عمل آپ نے کیا، نیکی آپ کو 30 ملی، تو نبی نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس سے 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جس نے کہا بغیر کسی وجہ کے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے الحمدللہ رب العالمین تو کہیے، اور 30 نیکیاں کمائیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب سنیے 60 نیکیوں والے اعمال کون سے، بہت غور سے نوٹ کیجیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر روز اس کے لیے اذان کہنے کے باعث 60 نیکیاں اور تکبیر کے سبب 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ٹوٹل کر لو 90 ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 100 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں یعنی پورے دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ 10 غلام بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے جو ہوں گے لوگ، ان کے برابر یہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، یعنی 100 نیکیوں والے یہ اعمال بتا رہی ہوں۔ جس نے 100 نیکیاں کمانی ہے اس نے 100 دفعہ اس کلمے کو پورے دن میں 100 مرتبہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 100 برائیاں بھی مٹائی جائیں گی، اور اس دن یہ دعا جو ہے نا اس شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ اس کلمے کو پڑھ لے، یعنی اللہ کے پاس اس دن شام کو سب سے زیادہ جس نے یہ عمل پڑھا وہ سب سے زیادہ بہترین عمل تصور کیا لکھا جائے گا، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کو شیطان کی حفاظت رہے گی۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں نا، تو پھر یہ نوٹ کریں اپنے پاس کہ ہمیں کوئی بتائیں ایسی چیز کہ ہم کیا پڑھیں جس سے ہماری نیکی زیادہ ہو، یا ہم کیا پڑھیں ہم شیطان سے بچیں۔ ہم شیطان سے حفاظت کرنے والے عمل بھی ہے، اور 100 نیکیاں۔ اچھا 100 نیکیوں کے 700 نیکیوں والا عمل بھی لکھ لیں، جلدی سے لکھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بتایا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، ایک ایسے دانے کے جس سے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کے لیے 700 نیکیوں والے اعمال ہیں، جیسے ایک دانہ زمین میں اگاتے ہیں اور اس سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں، کتنا اس کے اوپر دانہ لگا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ 700 نیکیوں والا عمل ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، کیونکہ مال کی محبت ہے نا انسان کے دل میں، اور اس کو دینا مشکل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں کیوں دوں، تو دینے کا فائدہ دیکھ لیں، پھر اب پتہ لگا کہ میں کیوں دوں، اب تو ہر کوئی اپنا مال نکال کے دے گا، اور 700 گنا نیکیوں والے یہ اعمال ہیں۔ اب 1000 والے لکھ لیں، 1000 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے بستر پر آئے اور 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ، یہ جو ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو زبانی طور پر یہ 100 ہیں، پورا سب ٹوٹل کرو، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ اللہ اکبر، بستر پہ لیٹے لیٹے 1000 نیکیاں، 1000 نیکیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سونے لگی ہیں ایک دفعہ انگلیوں پہ، جس طرح نماز کے بعد پڑھتی ہیں اس طرح پڑھ لیں، آپ کے 1000 نیکیوں والا عمل وہاں پر مکمل ہوگا۔ اور اب سن لیں 1500 نیکیاں، یہ نبی پاک نے گنتی دی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر جو کہے گا، تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہو گیا نا، تو مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد اور پھر ترازو میں ہوں گی یہ 1500 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ اب 10 لاکھ نیکیوں والا عمل جو میرے نبی نے فرمایا، سن لیں اور نوٹ کر لیں، جو شخص، اب دیکھیں رمضان ہے، اس کو اور بڑھا سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو یہ سب عمل کر گزرے، نوٹ اس لیے کروا رہی ہوں، نوٹ کیا ہوا ہوگا، کچھ بھولیں گی نہیں، بعد میں میسج نہیں کریں گی اب بتائیے آپ نے یہ کون سا بتایا تھا، اس لیے کہہ رہی ہوں ساتھ ساتھ نوٹ کرو، پھر وقت نہیں ہوتا اتنا بتانے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے۔ آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار شاپنگ کرنے جائیں گی تبھی آپ یہ دعا پڑھیں گی، آپ بازار سے اگر گزرتی ہیں، آپ کا روز کا رستہ ہے، اب بچوں کو لینے جا رہی ہیں، چھوڑنے جا رہی ہیں، دکانوں کے آگے سے گزر رہی ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، اگر دکانیں بھی ہیں نا تو وہ بازار ہی ہے، تو آپ وہاں پر یہ دعا پڑھ کے کتنا بڑا اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خریدار ہی دعا پڑھے، بازار سے آپ نے گزرنا ہے، چاہے وہ سبزی کا ہو، چاہے وہ فروٹ کا ہو، چاہے وہ کپڑے کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، بغیر حساب کے نیکیوں والے اعمال نوٹ کر لیں، جن کا کوئی حساب اللہ ہی کو پتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ میرے رب کا فضل دیکھیے کہ صبر کر لیا کسی بھی مشکل حالات میں، کسی معاملے پر، کسی بھی جگہ، اتنی بڑی نیکی ہے کہ بغیر حساب کے اللہ اس کے اوپر صبر، اللہ کہتے ہیں نا کہ ہم انڈھیل دیں گے اپنی رحمت اس کے اوپر، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک گلاس دے دیا یا اتنا دے دیا یا کپ دے دیا، کچھ حساب کتاب، اور ایک بالٹی اٹھا کے سر پہ ڈال دو اس کا کوئی، اسی طرح اتنا حساب کتاب اللہ بغیر حساب کتاب کے اجر دیں گے جس نے صبر کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر معاملے میں سے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کو، میرے نبی فرما رہے ہیں، اور اللہ سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کہہ دیا نا کہ روزے کے بارے میں یہ میرے لیے ہے نا، میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر کیا کیا دیں گے میرے رب، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری آل اولاد، نسلوں کو ہمیشہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے، پوری لگن اور چاہت کے ساتھ رکھنے کی طاقت، توفیق، ہمت، قوت، شوق اور جوش اور جذبہ عطا کرے، آمین۔ آپ بھی کہیے۔ اچھا، نیکی کے
دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ہیں. آپ ہیڈنگ ڈالیں اوپر کہ نیکی کے دنیا میں بھی بہت سارے فائدے. کون کون سے فائدے ہیں لکھیں ضرور. نیک کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں نیکیاں حسنات ہیں, مطلب اچھائیاں ہیں ان کے لیے. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے. یہ نبی پاک کو آتی تھی نا وہی, تو نبی پاک سے فرماتے تھے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی, بڑی بھلائی ہے. اللہ اکبر. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جس میں ہم رہتے ہیں, اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت بھلائیاں ہیں جو نیکی کرتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی وسیع رزق ہوگا, زندگی خوشگوار ہوگی, اور سب سے بڑھ کر دل کو اطمینان ہوگا, بے خوفی ہوگی اور مسرت ہوگی, خوشی ہوگی, شادمانی ہوگی, اور دل کو خوشی ملے گی, عمر میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کو ان کی نیکی کی طرف کی وجہ سے بھی عطا کرتے ہیں. اور دوسری کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آسانیاں فرما دیتے ہیں, آسانیاں ملتی ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی, اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. یعنی کہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں ہو جائیں گی. اسی طرح سورہ اللیل کی آیت نمبر 5 سے 7 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو بہت جلد ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے. دیکھیں آپ اور میں سب چاہتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہو جائیں, تو پھر نیک عمل کرنا شروع کر دیں. ابھی قرآن کلاس میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں, نیت کرے, دعا مانگے, اپنے لفظوں کو اپنے دل سے اپنے ہونٹوں پہ لے آئیں کہ یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کر دے, جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ایسا بنا دے, ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آتے ہیں, اور وہ عمل کرنے سے ہمیں بچا جو تجھے پسند نہیں آتے. آمین. اچھا, دنیا میں جلدی بدلہ ملتا ہے نیک کام کا. جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہ یاد رکھیے, لکھیے, نوٹ کیجیے. جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کے ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے. اس کا فوراً آپ کو اجر ملتا ہے. جو لوگ پریشان ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کوئی ایسا حل بتاؤ کہ ہم فوراً اس دنیا کی مشکل سے نکل جائیں اور دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے, صلہ رحمی کرو. اور آخرت میں بھی نیکی کے فائدے ہیں, یہ بھی نوٹ کر لیں, ہیڈنگ ڈالیں, نیکی کے آخرت میں فائدے. ٹھیک ہے. اچھا, نیک کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے. نیک کام کرنے والوں کے لیے جو آخرت میں بھلائی ہے اس کی گواہی اللہ نے سورہ النحل کی آیت نمبر 30 میں دی کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھی بڑی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے. اللہ اکبر. ہر شخص چاہتا ہے نا کہ میرا گھر بہت اچھا ہو اور بہت بہتر ہو, تو جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں نیک عمل کریں گے اللہ نے ان کو واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت اچھا گھر ملے گا تمہیں. ہر کسی کو چاہیے نا, تو چاہیے تو نیک عمل کی طرف آئے. نیکی کا آخرت میں بہت فائدہ ہے. یہ نیکی کے آخرت کے فائدے بتا رہی ہوں, پہلے دنیا کے بتائیں. اچھا, نیکی کرنے والے کے لیے حسنہ یعنی للذین احسنوا الحسنہ, یعنی دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے. ٹھیک ہے, جو نیکی کریں گے وہ اچھا بدلہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. اس کے علاوہ نیک لوگوں کا جو مقام ہے وہ علیین میں ہوگا. ہرگز, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ المطففین میں فرمایا 18 سے 21 تک جو آیات ہیں ان کے ترجمے آپ کے سامنے حاضر کرتی ہوں کہ ہرگز نہیں, نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. نیک لوگوں کے لیے دفتر ہی الگ ہے. اللہ اکبر. اس دفتر میں ہوگی فائل ان کی. اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے. یہ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ ایک کتاب جو لکھ رہے ہیں نا, یہ آپ کی اور میری کتاب جو لکھی جا رہی ہے نا, اگر اس میں نیک عمل ہے تو اس کا دفتر ہی الگ ہے, وہ بہت اونچے درجے پہ رکھی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا, نیک لوگوں کے لیے بہت بہترین نعمتیں ہیں. اسی سورہ کی المطففین کی آیت 22 سے 28 تک بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی, بہت غور سے سنیے گا. بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. ہم سب چاہتے ہیں نا نعمتوں میں, سنیں اللہ کہہ رہا ہے بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے. اللہ اکبر. آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. انہیں بالکل بہترین خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہک کستوری کی ہوگی, اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کرے. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے
جس سے مقرب لوگ پئیں گے. اللہ اکبر. عینن یشربو بہل مقربون. یہ ایک چشمہ ہے, اس میں الفاظ ہے نا ومزاجہ من تسنیم. آپ اس آیت کو دیکھیے, اس کا ترجمہ دیکھیے, کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کی ہے کہ جو بہترین نعمتیں لے کر آئیں گے. آپ تصور کریں ذرا, کیا نقشہ کھینچا میرے رب نے کہ کیا بڑے بڑے اونچے تختوں پہ بیٹھ کے نظارے کریں گے. نظارہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہیں نیچے بیٹھ کے تو نظارہ نہیں ہوتا نا. نظارہ تو کسی بلند مقام پہ بیٹھ کے ہوتا ہے کہ دور تک جہاں آپ کی آنکھیں کی طاقت ہے, قوت ہے, جہاں تک آپ کے سامنے بہت وسیع نظارہ رکھا ہو, وہ ہوتا ہے نظارہ. بند کمروں میں نظارے نہیں ہوتے. تو ایسا منظر تو ہوگا نا ان نیک لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور جام پی رہے ہوں گے, اور کیا آمیزش ہوگی اس میں تسنیم کی, اور کیا ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. تو چشمہ بھی ہوگا کہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ایک چشمہ ہوتا ہے نا جہاں کہیں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے, اور تو لوگ ادھر جا کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں, پکنک منانے جاتے ہیں یا نظاروں پہ جاتے ہیں, یا ایسی جگہوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ جو اونچی جگہ ہو اور دور تک نظر آئے. تو یہ تو دنیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. وہ جنت کی حسن کو تو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں جو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو اس کے نظارے ملیں گے ان لوگوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے. اللہ نے کہا بہترین نعمتیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نیک. اچھا اگلا پوائنٹ بھی لکھ لیں, سورہ آل عمران 198 198. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے نیک لوگوں کی مہمانی ہوگی. اب یہ دیکھیے, مہمان بن کے جائیں گے جنت میں نیک لوگ, اور مہمانی ہوگی. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں قرآن پاک میں, غور کیجئے, بہت تصور کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں ڈالے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. ایک تو باغ اور اس کے نیچے نہریں. آپ دیکھیں, ایک تصور کریں کہ باغ ہی کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کے ایک کونے پر بھی اگر نہر بہ رہی ہو تو کتنی اچھی. اور یہ باغات ہیں, ایک باغ نہیں ہے, جمع ہے, باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی, اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ اوپر باغ اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب یہ دیکھیے کہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح کا فرش ہوگا, یا پھر وہ کیا ہوگا ایسا کہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. آپ ذرا تصور کریں نا کہ کوئی شیشے کا فلور ہو اور نیچے نہریں بہ رہی ہوں, اور آپ اوپر کھڑے ہوں, اور وہ ایک خوبصورت باغ. انسان تو اپنے دماغ سے ہی سوچتا ہے نا, ہم تو ایک محدود سوچ والے لوگ ہیں نا, ہم نے تو جنت نہیں دیکھی. لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو ہم نے جو کچھ دنیا میں دیکھا ہم اس کے مطابق ایک تصور بناتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی مہمانی ہوگی. اور جو جب مہمان آتا ہے تو کتنا اسپیشل کر دیتے ہیں نا, ہم گھر کو بھی صاف ستھرا ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں اور خود کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جنت جب اللہ سجائے گا تو مہمان کے لیے جب سجے گی جنت تو پھر کیا کچھ ہوگا. اللہ کے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دے دی قرآن میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 میں. اور بہترین مشروب سے مہمانی ہوگی. بات ابھی ختم نہیں ہوئی, آگے چلیے. سورہ آل انسان کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا بے شک نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اللہ اکبر. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پہ ہمیں روکا ہے کہ نہیں, کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ کون رکے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ساری چیزیں اور بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, بہت سارے ذائقے. پیچھے آپ نے سنا کہ وہ چشمے کی تسنیم کی آمیزش ہوگی, اور چشمے سے پیئیں گے, اور شراب ہوگی, اور اس میں کیا جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ بہترین مشروبات سے مہمانی ہوگی بندے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے, اور بہترین رزق ملے گا اور بہترین ٹھکانہ ملے گا. سورہ رات کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے لکھا بہترین ٹھکانہ ملے گا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. یہ میرے رب کے حسن توب یہ نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب, یعنی جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہوگا. نیکی کے ذریعے سے, نوٹ کیجئے گا اپنے پاس واضح الفاظ, نیکی کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکی کی بدولت گناہوں کی معافی ہوتی ہے. نیکی کے بعد, گناہ کے بعد اگر نیکی کرے تو یہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے. جیسا گناہ کر بیٹھو ویسی ہی نیکی کرو تاکہ وہ گناہ مٹا دیا جائے اور اس کے بدلے نیکیاں ملیں. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں, کچھ ایسی نیکیاں ہیں, نوٹ کر لیں. توحید کا اقرار کرنا, لا الہ الا اللہ کہنا, یہ گناہوں کو مٹانے والی, یعنی بالکل گناہوں کے اوپر تیزاب کا کام کرتی ہیں, مٹا دیتی ہیں ٹھک سے. گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں, توحید کا اقرار کرنا, لا الہ الا اللہ کہنا. پھر اچھی طرح وضو کر کے, اور وضو کے 2 نفل پڑھنا, وضو کے تحیۃ الوضو. میں نے آسان نیکیوں میں بھی آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ یہ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں ہیں. پھر آگے چلیں, فرض نماز
فرض نماز گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے. پھر توبہ کے 2 نفل، سچے دل سے توبہ کریں 2 نفل پڑھ کے تو یہ گناہوں کو مٹانے والی نیکی ہے. اور پھر آدھی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز. دیکھیں رمضان چل رہا ہے، سب اٹھ کے نماز پڑھیں اللہ سے کہ اللہ آپ میرے گناہوں کو مٹا دے. انشاءاللہ یہ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں ہیں. اور پھر کیا ہے، مسجد کی طرف جانا اور نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کو مٹانے والی کتنی آسان نیکی ہے. بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو. مسجد کی طرف جانا. اور پھر رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام، یہ ہے گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں کہ رمضان میں آپ نے قیام کیا اور لیلۃ القدر میں آپ نے قیام کیا، یعنی قرآن پڑھا اور لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، دعائیں مانگی، قرآن پڑھا. یہ کتنی آسان نیکیاں، یہ گناہوں کو مٹانے والی. حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کوئی کیل کانٹا پڑا ہٹا دینا، نیکیوں کو بڑھانے والی اور گناہوں کو مٹانے والی نیکی ہے. والدین کے ساتھ نیک اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا والدین کے ساتھ. اور نیکی کی مجلسوں میں، قرآن کی مجلسوں میں، اپنے دین کی باتوں کی مجلسوں میں، ایسی کلاسوں میں حاضر ہونا، شرکت کرنا، یہ ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جذبہ بڑھا آپ کا، دیکھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اللہ آپ کو روز اس نیکی کی توفیق دیتا ہے کہ آپ روز جمع ہوتی ہیں اور قرآن پاک سنتی ہیں اور اللہ کی باتیں سنتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ نیکیوں کی مجلسوں میں شرکت کرنا گناہوں کو مٹانے والی نیکی ہے. اور پھر گناہوں کو مٹانے والی نیکی کیا ہے؟ توبہ، استغفار. نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے، اب گناہ کے بارے میں بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. گناہ کیا ہے؟ جو چیز ہمارے دل کو کھٹکائے، کھٹکے ہمارے دل میں. گناہ دل میں ضرور کھٹکتا ہے، کھٹک پیدا کرتا ہے. کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. جو چیز آپ کے دل کو کھٹکے نا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ آپ کو سمجھ آ جاتی. میں اکثر کہتی ہوں دل میں ایک گھنٹی لگی ہے، ایک میٹر ہے، ایک ایسی اندر ہے جو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایک ایسی گھنٹی لگائی ہے جو بچ جاتی ہے جب ہم کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں. تو اب ہم اس کو کتنا سنتے ہیں اور کتنا نہیں سنتے. تو دیکھیں جس چیز پر بھی دل میں کھٹک پیدا ہو وہ گناہ ہے. گناہ کے نقصانات لکھ لیں اپنے پاس کہ گناہوں کے بہت نقصانات ہیں. جب ہمیں نقصانات ایسے ہم لکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا، تو ہم ڈریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہم ان چیزوں سے بچیں گے. اس لیے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ گناہوں کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. نمبر 1، جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. آپس کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دل جو ہے بوجھل ہو جاتا ہے. عموماً لوگ یہ شکایت دیتے ہیں نا، دل میرا بہت بوجھل ہے. کیوں بھائی؟ کہ یہ گناہوں کے نقصانات ہیں. آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیک عمل کریں تاکہ آپ کی دل کا بوجھ اتر جائے. اکثر لوگ یہ میں نے کہتے سنے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر دوبارہ نوٹ کر لیں، جسمانی بیماریاں لگتی ہیں. گناہوں کے نقصانات بتا رہی ہوں، گناہوں کے نقصانات ہیں. جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی شکل نہیں لوگ دیکھنا چاہتے. کیوں؟ گناہوں کے نقصانات ہیں. دل ہر وقت بوجھل رہتا ہے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس جگہ میں بھی. قیامت کے دن گناہ کے مطابق پسینہ آئے گا. جتنے گناہ کیے ہوں گے نا، روز قیامت اتنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ. جتنے گناہ زیادہ، ناک تک گناہ اگر ہوئے تو ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے مار رہے ہوں گے. اور پسینہ بھی اتنا سر پہ سورج ہوگا، وہ اتنا گرم ہو چکا ہوگا، اتنا بوائل ہو چکا ہوگا، ٹھنڈا پسینہ نہیں ہوگا وہ. تو یہ ہے گناہوں کے نقصانات. پھر یہ ہے کہ برائی کا انجام ذلت کی صورت میں ملتا ہے. ہمیشہ جو بندہ برائی میں پڑے گا، انجام اس کا برائی نکلے گا ذلت کی صورت میں، اس کی بے عزتی ہوگی. اور قیامت کے دن انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے. اب آپ بھر لو، اگر اپنے گناہوں کی جو گناہ کرتے ہیں نا لوگ اور اپنے اوپر اتنا وزن بناتے رہتے ہیں، بھار اس کا خود اٹھانا ہے، اس کا بوجھ خود اٹھانا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی اپنا سامان تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ہلکا پھلکا کرو بھائی، جتنی میری طاقت ہے میں اتنا ہی اٹھا سکتا ہوں. تو گناہوں کا جو بوجھ ہوگا نا وہ بھی خود اٹھانا ہوگا. ہر کسی کے گناہوں کا پوٹلا اس کے کندھے پہ ہوگا. چلو بھائی خود اٹھاؤ اپنا. جہنم کی آگ جو ہے نا انسان کو گھیر لیتی ہے. کس کو؟ گناہوں کا یہ ہے نقصان کہ ان لوگوں کو چاروں طرف سے وہ بچ نہیں پائیں گے. جہنم کی آگ ایسے آگے گھیر لے گی. اور جہنم میں لے جانے والے گناہ کے کام جو ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو نوٹ کر لیں کہ ایسے گناہ بتا رہی ہوں، جو 7 بڑے گناہ بتا رہی ہوں جو ہلاک کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا.
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ نمبر 2 جادو کرنا ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ نمبر 3 کسی جان کو قتل کرنا کہ جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی نا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ سود کھانا، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ نمبر 5 کسی یتیم کے مال کو کھانا بلا وجہ۔ یتیم بچہ بیچارہ حفاظت نہیں کر سکتا، اب حفاظت کرنے والا اس کا مال ہی کھا جائے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر جانا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے ہو جہاد میں پہنچے ہو تو وہاں جا کے اپنی پیٹ پھیل لو، اس سے دوسروں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں نا۔ اگر میدان جنگ میں لوگ پیچھے بھاگنا شروع کر دیں تو جو بیچارے آگے ہیں جانے دے رہے ہیں ان کے بھی حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور ان کی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ پیچھے کوئی لڑنے والا نہیں ہو تو لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگنے والے لوگ، یہ کیونکہ نبی کریم کے زمانے میں 2 بدو لڑائیاں ہوتی تھی نا، جنگیں ہوتی تھی، تو جو بھاگا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ یہ چھٹا وہ گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا۔ 7واں کون سا ہے؟ اور پاک دامن، یاد رکھیں، غور کریں اور نوٹ کریں، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی جو عورتیں ہیں ان پر زنا کی تہمت لگانا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ کسی بھی بے قصور بھولی بھالی معصوم فطرت عورت کو رسوا کرنے کے لیے بلا وجہ اس کے اوپر تہمت لگا دینا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بھی گناہ ہے کہ نبی نام لگا لیا نبی کا، جو کچھ کہنا ہے میرے نبی نے یہ کہہ دیا، میرے نبی نے، بھائی جو نبی نے کہا ہے وہی کہو نا، جھوٹ نہیں باندھو۔ جو بات بھی ہم اپنی طرف سے نبی کا نام لگا کے کرتے ہیں وہ نبی پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ مکمل وضو نہیں کرنا، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ مکمل وضو کیا نہیں، آدھا یہ خشک رہ گیا، پیر خشک رہ گیا، ایڑیاں خشک رہ گئی، بھاگے اور نماز پڑھنے چلے گا، نہیں، نماز نہیں پڑھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حج ہوتے ہوئے، فرض ہوتے ہوئے آپ کے پاس اتنی مال ہے کہ آپ حج آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نہیں کر رہے ہو، یہ گناہ ہے۔ قطع رحمی کرنا، وہ رشتے جو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑے ہیں آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، قطع یعنی کاٹ کے بیٹھے ہو، ملنا جلنا بند کر کے، سلام دعا بند کر کے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں نا لوگ ہمارے لیے وہ لوگ ٹھیک نہیں، بھائی اللہ کے لیے تو ٹھیک تھے جبھی تو اللہ نے رشتہ دار بنائے نا۔ قطع رحمی کر کے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ ناشکری، نوٹ کر لیجیے، ہیڈنگ دے رہی ہوں، آپ آگے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ تھوڑی میں ڈیٹیل دے رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اتنا ہلکا مت لیا کریں کہ جو کچھ منہ میں آیا بول دیا اور بعد میں سوری بھی کر لی، نہیں، ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان سے کسی کو اذیت دینا، اپنی زبان سے تانا تشنا گالی گلوچ ایسی کوئی بات، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ گفتگو میں بد احتیاطی کرنا، گفتگو میں بد احتیاطی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے اوپر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، فحش کلامی کرنا، تکبر کرنا، جانوروں پہ ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھانا، مکر و فریب کرنا، تصویر سازیاں کرنا، یہ سارا کے سارا یہ سب گناہوں کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں فرمایا نا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا بھی کثرت سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہ سے نیک کاموں کی توفیق مسلسل مانگتے رہیں۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ چل رہا ہے، تو مسلسل اللہ تعالیٰ سے برائیوں سے بچنے کی اور نبی کی جو سنت کے مطابق مسنون دعائیں ہیں ان میں بھی دعائیں ہیں نا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نیک کام کرنے کا، منکرات سے یعنی بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما اور تو مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دے، اور میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ دعائیں ہیں میرے نبی کی، اس طرح دعائیں مانگیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اور دیکھیں کرنے والے کام کیا ہے، نیکی کے ہر چھوٹے بڑے موقع کو جانے نہ دیں، اس سے خوب فائدہ حاصل کریں، کوئی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، جہاں بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو فوراً اس کی مدد کریں، اس کے علاوہ سلام میں پہل کریں، دوسروں سے اچھے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اپنی انس اور محبت ظاہر کریں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، شفقت کریں، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچیں، برائیوں کو مٹانے کے لیے
اگر برائی ہو جاتی ہے جلدی سے جلدی نیکیاں کریں، گناہ ہو جاتا ہے جلدی سے جلدی توبہ کریں، اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کبھی اس پر اترائیں نہیں کہ میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے، میں تو یہ کرتی ہوں، نہیں نہیں، یہ چیز جو ہے نا یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، اور نیک عمل جو ہے نا بندہ کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تکبر بھی کرتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس خیال میں مبتلا رہتا ہے ادھر سے نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، تو اس سے خاص طور پر بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں، آپ بھی اس میں آمین کہے گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، یا اللہ جو تجھے پسند ہے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ عمل جو تجھے پسند نہیں اور جس سے تو راضی نہیں، ہمیں وہ عمل کرنے سے بچا لے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے، اور ہماری آل اولاد اور نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھ اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔